بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں گوروں کی دیکھا دیکھی اکثر لڑکیوں کا نام عزا وغیرہ رکھا جاتا ہے، تو مختصراً یہ کہ عزا وہ دیوی یا چڑیل تھی جس کی عرب کے تمام لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اسے تمام دیویوں کی سردار مانا جاتا تھا۔ اس کے اندر بھرپور شیطانی قوتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ٹھکانے یعنی درخت کاٹنے کے لیے بھیجا، جس پر حضرت خالد بن ولید کا اس چڑیل سے سامنا ہوا اور آپ نے اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیا، اور قتل ہونے کے بعد خود بخود ہی یہ آگ کا ایک ڈھیر بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی اور اس کے بعد عرب میں کوئی عزا نہیں آئے گی۔ آپ سب نے تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 مشہور بتوں کا ذکر تو سنا ہوگا، لات، منات اور عزا۔ ان بتوں کے بارے میں سرسری ساتوں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی مکمل تفصیل سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ عرب کے لوگ گمراہ ضرور تھے، لیکن بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ تمام تر وحشیانہ پن اور خون ریزی کی فطرت کے باوجود بہت ہی زیرک اور منطقی انداز فکر رکھتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کی جانب کیوں کر راغب ہوئے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے، لیکن یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی یا ڈمی بت کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یعنی مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے اور ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی اور ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوتی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا۔ جیسا کہ اوپر لکھا کہ یہ حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے تھے۔ ان بتوں میں ایسا کیا تھا؟ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عزا یہ 3 دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین تھی۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے جب ان لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری رہا۔ لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے مقام حاصل تھا اس کا نام عزا تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزا کا یہ بت خراد نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق کے آغاز کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا۔ عزا بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیا اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاؤ کے 3 درخت تھے۔ اردو میں اس درخت کو جاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمرس اور عربی میں اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک خودرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ جاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی، جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے
تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتا دیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریحہ صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی۔ اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔